صدقہ کھا رہا ہے زمانہ، ان کا صدقہ کھا رہا ہے۔ ایک مرتبہ جتنے دوست بیٹھے ہیں محبت سے میرے ساتھ مل کر شامل ہو جائے، پڑھیے مدینے سے بلاوایا رہا ہے، مدینے سے بلاوایا رہا ہے۔ ابھی تک جن نے سبحان اللہ نہیں کیا، ایسے مصرے کے انشاءاللہ سبحان اللہ کہے گا۔ قابل سماعت سے مصرع، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، مدینے سے بلاوایا رہا ہے، مدینے سے بلاوایا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ ذرا محبت ان کہہ دو سبحان اللہ، محبت ان کہہ دو سبحان اللہ۔ فکر آخرت کے حوالے سے ایک دو مصرع پیش کر کے اس کے بعد اجازت۔ علماء کرام کی کثیر تعداد ہے، ان کو بھی سماعت فرمانا ہے۔ آپ نے اللہ کریم ہمیں فکر آخرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قبر و حشر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلو چلیدہ میلائیں جگ، چلو چلیدہ میلائیں، چلو چلیدہ میلائیں جگ، چلو چلیدہ میلائیں، مٹی دیاں باویاں تو مٹی وچ جانا ہے، ایک دن موت آ کے تیرا تینوں پانا ہے، مٹی دیاں باویاں چلو چلیدہ میلائیں جگ، چلو چلیدہ میلائیں، اگڑی ہے قاضی تینوں مان کیڑی گلی دا، موت اگے کسے دا بھی زور نہیں اچھلدا، اگڑی ہے قاضی تینوں مان کیڑی گلی دا، موت اگے کسے دا بھی زور نہیں اچھلدا، اے ہو مٹی شاماں تے گداواں دا ٹھکانا اے، ایک دن موت آ کے کیڑا تینوں پانا اے، مٹی دیاں باویا چلو چلیدہ میلائیں جگ، چلو چلیدہ میلائیں، عملہ دا کٹھا کوئی کر لے سامان تو، عملہ دا کٹھا کوئی کر لے سامان تو، ایک دن چھڑ جانا بندے آ جہان تو، بندے آ جہان تو، عملہ دا کٹھا کوئی کر لے سامان تو، ایک دن چھڑ جانا بندے آ جہان تو، ایک دن تیرا دانا پانی مک جانا ہے، ایک دن موت آ کے تیرا تینوں پانا ہے، مٹی دیا باویا چلو چلیدہ میلائیں جگ، چلو چلیدہ میلائیں۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ بڑے ہی مخصوص وقت میں آپ نے حاضری پیش کی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین
ہر میدان میں ان کو کامیابی کامرانی عطا فرمائے۔ میں اگلے اپنے خطیب کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں، تشریف لاتے ہیں ہمارے اس گاؤں کی، علاقے کی پہچان، جانی مانی شخصیت اور بڑے شریف الطبع، شریف النفس ایک ہمارے مدرس ہیں، جناب تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا حافظ محمد قمر الزمان صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آواز بلند پڑھیے، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا رحمۃ للعالمین۔ صلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحبہ یا رحمۃ للعالمین۔ میں اور آپ یہاں پر حافظ محمد ظفیر صاحب کے والد محترم کے ختم پاک میں شریک ہوئے ہیں۔ ہمارا مقصد یہاں پر مل بیٹھنا، دعا کرنا کہ مالک و مولا مرحوم کی کامل بخشش و مغفرت کرنا، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ کثیر تعداد میں علماء کرام بیٹھے ہیں، یقیناً آپ خطاب ان کا سوال فرمائیں گے، صرف ایک دو بات عرض کرنے کے بعد اجازت چاہوں گا۔ آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے آیت مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اس کا سادہ سا ترجمہ یوں بنتا ہے کہ اللہ اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تمہیں مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھا کرو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، اللہ کے حبیب اپنے حجرہ مبارک سے مسکراتے ہوئے باہر نکلتے ہیں، خوشی کے آثار چہرے سے نظر آ رہے ہیں۔ غلام عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی خوشی کے آثار نظر آ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ فرمایا میرے غلاموں مجھے مبارک دو۔ آقا مبارک اس بات کی؟ فرمایا آج مالک مولا نے مجھے وہ آیت عطا فرمائی ہے جو دنیا و ما فیہا سب سے پیاری مجھے لگتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں مجھ پر درود و سلام پڑھا کرو۔ یا رسول اللہ آپ انعام کیا عطا فرمائے گا؟ فرمایا کھڑے ہو کے پڑھو گے، بیٹھنے سے پہلے بیٹھ کر پڑھو گے، کھڑے ہونے سے پہلے مالک مولا تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ درود پاک کی برکتیں ہیں۔ ہم جب تک نماز میں درود پاک پڑھ نہیں لیتے ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ مالک مولا میں پڑھتا ہوں، میرے فرشتے پڑھتے ہیں، ایمان والو تم بھی میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھا کرو۔ مالک مولا انعام کیا عطا فرماتا ہے؟ لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے حبیب جبریل سے پوچھے، جبریل مالک مولا کو صالح اعمال میں سے پسندیدہ عمل کون سے ہیں؟ جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اعمال صالحہ میں سے مالک مولا کو دو اعمال بڑے پسند ہیں، ایک آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھنا، دوسرا جناب علی کی محبت اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے۔ وہ یعنی حرم کعبہ میں کھڑے ہیں، فقیر مانگنے کے لیے آتا ہے ابو جہل کے پاس۔ اب ابو جہل بھی جانتا ہے، لہب بھی جانتا ہے، علی کے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں ہے، فقیر مانگنے کے لیے آتا ہے۔ فقیر مانگتا ہے تو ابو جہل کہتے ہیں وہ سامنے جناب علی کھڑے ہیں، ان کو پتا علی کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں، کہتے جاؤ علی کے پاس، وہ بڑے سخی ہیں، بڑے لجپال ہیں، جاؤ علی کے پاس۔ وہ علی کے پاس جاتا ہے، فقیر جا کے سوال کرتا ہے علی رب کے نام پر کچھ دو، کچھ عطا کرو۔ جناب علی دیکھتے ہیں وہ سامنے منافق کھڑے ہیں، وہ سامنے کافر کھڑے ہیں، جناب علی ان کی طرف دیکھتے ہیں، پھر حضرت علی منہ میں کچھ پڑھتے ہیں،
اسے کہتے ہیں ہاتھ آگے کر، ہاتھ کو بند کر کے آگے کر، وہ ہاتھ آگے کرتا ہے۔ علی کچھ پڑھتے ہیں، پھر پھونک مارتے ہیں، کہتے ہیں مانگنے والے اپنے ہاتھ کو ادھر نہیں کھولنا، ان منافقوں کے پاس چلا جا، ان کافروں کے پاس چلا جا، وہاں جا کے ہاتھ کو کھولنا ہے۔ وہ فقیر جاتا ہے ابو جہل لہب کے پاس۔ اب ابو جہل لہب دیکھ رہے ہیں علی نے دیا بھی کچھ نہیں، علی نے تو دیا بھی کچھ نہیں، علی نے صرف پھونک ماری ہے۔ علی جب کچھ نہ دیں گے ہم پھر یہاں سے نعرہ لگائیں گے علی کے خلاف، ہم کہیں گے یہ تو بڑے سخی بڑے پھرتے ہیں، دیا تو فقیر کو کچھ بھی نہیں۔ اب وہ بڑے انتظار میں ہے کہ فقیر آتا ہے، دیکھتے ہیں کہ علی نے دیا کیا ہے۔ جب فقیر قریب پہنچتا ہے کہتے ہیں جلدی جلدی ہاتھ کو کھولو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں علی نے دیا کیا ہے، جو سخیوں کے سخی ہیں انہوں نے تجھے عطا کیا دیا ہے۔ ہاتھ کھولا جاتا ہے، سونے کی تاج اشرفیاں ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ پہلے وہ فقیر کو بھیجتے ہیں کہ علی کے پاس کچھ بھی نہیں، جب علی کچھ نہ دیں گے ہم یہاں سے نعرہ لگائیں گے بڑے سخی ہیں، فقیر کو کچھ عطا نہیں کیا۔ اب خود دوڑ لگاتے ہیں علی کے پاس، علی دیا بھی کچھ نہیں، علی دیا بھی کچھ نہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے تھے، نہ آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا، نہ آپ نے ہاتھ کے ہاتھ میں رکھا، آپ نے صرف پھونک ماری، یہ سونے کی اشرفیاں آئی کہاں سے؟ جناب علی جواب دیتے ہیں اور جس مصطفیٰ کے ساتھ تم شب و روز جس مصطفیٰ کے خلاف باتیں کرتے ہو، اس مصطفیٰ کی ذات پر میں نے 10 مرتبہ درود و سلام پڑھ کے پھونک ماری، مالک مولا نے کرم فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہ برکتیں ہیں درود پاک کی۔ ماشاءاللہ۔ اب درود پاک پڑھتا کون کون ہے؟ ہماری سوچ بھی ختم ہو جاتی ہے کہ پڑھتا کون کون ہے۔ جناب حضرت داؤد علیہ السلام عبادت میں مصروف ہے، دیکھتے چھوٹا سا کیڑا ہے، سرخ رنگ کا چھوٹا سا کیڑا ہے، دل میں خیال آتا ہے مالک مولا ہر چیز کو تو نے پیدا فرمایا، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے جس کو تو نے پیدا فرمایا ہے۔ مالک اس کیڑے کو پیدا فرمانے کا مطلب کیا ہے؟ جس مالک نے مجھے تجھے زبان دی ہے، مالک اس کیڑے کو زبان دیتا ہے، وہ اپنی زبان سے بول کر جناب داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اللہ کے نبی جب دن شروع ہوتا ہے، جب سورج نکلتا ہے، اے اللہ کے نبی میں مالک مولا کی 1000 تسبیح بیان کرتا ہوں۔ پھر جب شام شروع ہو جاتی ہے، سورج ڈالا جاتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، پھر میں مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ کے نبی آپ یوں سمجھ لیجئے مالک مولا نے مجھے اپنی حمد و ثنا اور مصطفیٰ پر درود و سلام کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں مالک مولا مرحوم کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے، اور جو کچھ میں نے بیان کیا پہلے مجھے پھر آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ۔ ماشاءاللہ بڑے ہی آپ نے بھی پیارے لہجے کے ساتھ، دھیمے لہجے کے ساتھ ہمیں درود و سلام کے حوالہ سے بیان سنایا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو حضور تاجدار کائنات علیہ السلام پر درود و سلام کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تشریف لاتے ہیں جناب ہمارے اس علاقہ کے ایک بہت ہی پائیدار خطیب حضرت علامہ مولانا قاری محمد فرحان علی عطاری صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حیدری۔ ابھی تو سرکار کی آمد بھی ہو رہی ہے، سبحان ہے اللہ۔ سرکار کی آمد، آپ اونچا بولے سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، منتھال کی آمد، نجبال کی آمد، نعرہ رسالت۔ ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خجلت بين أن يدخل نصف أمة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة
صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بابا نے بلند پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. زمین و زمان تمہارے لیے, تم سارے بولو تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مقام تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے. آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. فرشتے خدم رسول ہشم تمامی غلام کرم وجود و عدم قدوس و قدم جہاں میں آیا تمہارے لیے. سبحان اللہ. آگے اعلیٰ حضرت نقشہ پیش کرتے ہیں روز محشر کا. خلیل و نجی مسیح و صفی, آقا خلیل و نجی مسیح و صفی, سبھی سے کہیں بھی بنی. آقا یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے. حمد و ثنا کے بعد نبی رحمت نور مجسم شافع امم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عطیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد ذی وقار سامعین کرام, آج ہم حافظ ظہیر صاحب میرے بہت ہی عزیز دوست, ان کے والد محترم محمد سرفراز صاحب کی اصال ثواب کی محفل کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت مرحوم کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے. جو میں نے آپ سب کے سامنے حدیث مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا, حدیث کی سب سے پہلے یہ بات سن لیں کہ حدیث کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. کبھی حدیث عزیز ہوتی ہے تو کبھی حدیث غریب ہوتی ہے, کوئی حدیث مشہور ہوتی ہے تو کوئی حدیث متواتر ہوتی ہے. ان جملہ احادیث کی قسموں میں سے جو سب سے اعلیٰ درجے کی حدیث ہوتی ہے وہ حدیث متواتر ہوتی ہے, کہ جس کو ہر دور میں کثیر محدثین کی طرف نقل کیا ہو. اس حدیث مبارکہ کا درجہ عین قرآن مجید کے درجے کی طرح ہوتا ہے. مطلب کے طور پر اگر کوئی بندہ قرآن مجید فرقان حمید کی کسی ایک حرف کا انکار کرتا ہے یا کسی ایک آیہ مبارکہ کا معاذ اللہ انکار کرتا ہے تو وہ بندہ نہ مسلمان رہتا ہے اور نہ ہی صاحب ایمان رہتا ہے. بالکل اسی طرح حدیث متواتر کا انکار کرنے والا نہ تو مسلمان رہتا ہے اور نہ ہی صاحب ایمان رہتا ہے. یہ حدیث شفاعت بھی حدیث متواتر میں سے ہے کہ جس کو ہر دور میں کثیر محدثین نے آگے کثیر محدثین کی طرف نقل کیا ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خجیرت بین ان یدخل نصف امت و بین الشفاعت فاخترت الشفاعت. صحابہ علیہ رضوان رضی اللہ تعالی عنہم سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ مجھے اللہ نے یہ اختیار دیا کہ یار میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو آپ اپنی آدھی امت کو بخشوا لیں یا مجھ سے شفاعت کا حق لے لیں. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے کیا کہا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, میں نے عرض کیا مالک مجھے اپنی آدھی امت کو نہیں بخشوانا بلکہ مجھے شفاعت کا حق دے دیا جائے. فاخترت الشفاعت, میں نے شفاعت کا حق لے لیا. اس پر صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ شفاعت کسے کہتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کسی گناہگار بندے کی اس کے گناہگار ہونے کی بنا پر اس کی پکڑ فرمائے گا تو میں محمد درمیان میں آ جاؤں گا اور عرض کروں گا مالک یہ میرا بندہ ہے اسے چھوڑ دیا جائے, میں اس کی شفاعت فرماؤں گا. سبحان اللہ. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ
تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ حق ہم نے متقین کے لیے لیا؟ اترونہا للمتقین، صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجئے کہ آپ نے یہ حق کن کے لیے لیا؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیکنھا المذنبین الخطائین، صحابہ میں نے یہ حق مذنبین ان بندوں کے لیے لیا ہے کہ جن کے گناہگار ہوں گے، جن کے اعمال اس قدر نہ ہوں گے کہ ان کو جنت میں بھیجا جائے، جو متقین ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، وہ تو اللہ کے وعدے کے تحت بخشے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے ان کے لیے جنات ہیں۔ یا رسول اللہ پھر آپ نے کن کے لیے لیا؟ حضور نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے گناہگار بندوں کے لیے یہ اللہ سے حق لیا ہے کہ جب کسی بندے کی اس کے گناہوں کی بنا پر اللہ پکڑ فرمائے گا تو میں اسے بچا لوں گا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز محشر کا دن اس قدر ہولناک ہوگا، خطرناک ہوگا، ہر کوئی اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا تو کسی کا پسینہ اس کے پنڈلیوں تک ہوگا، تو کوئی اپنے پسینے میں گوتے کھا رہا ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پسینہ اس قدر گرم ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ احد پہاڑ پر گرا دیا جائے تو احد پہاڑ پگھل جائے، اور اس قدر بدبودار ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ زمین پر گرا دیا جائے تو انسان جانوروں کے بھی دماغ بدبو سے پھٹ جائیں، اس قدر وہ بدبودار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یود المجرمون لو یفتدی من اخی وصاحبتہ وبنیہ وفصیلتہ التی تؤوی ومن فی الارض جمیعا، کہ مجرمین لوگ قیامت کے دن فرمائیں گے کہ اللہ ہمارے خاندان کو تو بے شک جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے بچا لے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بندے کے 70 انبیاء کے اعمال کے برابر بھی عمل ہوں گے وہ بھی کپ کپا رہا ہوگا، اس قدر جہنم کی شعلے بلند ہو رہے ہوں گے، وہ سمجھے گا کہ اب جہنم کا ایندھن میں بننے والا ہوں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یحشر الناس، پھر لوگ اکٹھے ہوں گے، آدم علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے انت ابو الناس، کہ آپ لوگوں کے باپ ہیں۔ آدم علیہ السلام سے عرض کریں گے کہ ہماری شفاعت کریں، اللہ رب العزت کی شان قہاریت آج اپنے پورے عروج پر ہے، ہماری شفاعت کریں۔ آدم علیہ السلام آگے سے کہیں گے اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، آج کا دن میرا دن نہیں، کسی اور کی طرف جاؤ۔ پھر لوگ وہاں سے نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ ہماری شفاعت کیجئے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ وہاں سے لوگ نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ اللہ کی شان قہاریت آج اپنے پورے عروج پر ہے، ہماری شفاعت کر دیجئے۔ نوح علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الى غیری، آج کا دن میرا دن نہیں، کسی اور کی طرف جاؤ۔ حتیٰ کہ امام بخاری نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ حتیٰ کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر ایک نبی کے پاس جائیں گے، وہ سب آگے سے یہی کہیں گے اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، آج کا دن میرا دن نہیں۔ پھر لوگ وہاں سے اکٹھے ہو کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ آقا آج کوئی بچانے والا نہیں، اللہ کی شان قہاریت اپنے پورے عروج پر ہے، اللہ کی شان جباریت اپنے پورے کمال پر ہے۔ یا رسول اللہ سب نے ٹھکرا دیا، اگر آپ نے بنا بچایا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ آگے سے حضور یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ کے بندو جب 1,24,000 انبیاء کچھ نہیں کر سکے تو میں کیا کروں گا، بلکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں فرماؤں گا انا لہا۔ یہ منظر دیکھ کر برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان لکھتے ہیں تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی دوران
जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरी बारगाह में हाजिर होंगे और अर्ज करेंगे आका आपके कुछ उम्मती जहन्नुम में हैं और वो आपको याद करते हैं। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाऊंगा, आजिज़ी इंकसारी करूंगा। अल्लाह फरमाएगा इरफा रअसका कुल युस्मा लका इश्फा तुशफ़ा सर तोता कि मेरे महबूब सर उठाइए, आप जो कहेंगे सुना जाएगा, जिसकी शफाअत करेंगे कबूल की जाएगी, आप जो मांगेंगे आपको अता किया जाएगा। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं अर्ज करूंगा मौला मेरे कुछ उम्मती जहन्नुम में हैं। अल्लाह फरमाएगा इन तलिक फअखरिज मिनन नारी मन कान फी मिस्लिही ज़र्रतिन मिनल ईमान कि अल्लाह फरमाएगा कि या रसूल अल्लाह जाइए जिसके दिल के अंदर ज़र्रा बराबर भी ईमान है उसका हाथ पकड़िए और उसे जन्नत में छोड़ आइए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसा ही करेंगे, फिर आकर अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाएंगे और अर्ज करेंगे मौला मेरे कुछ उम्मती जहन्नुम में हैं। अल्लाह फरमाएगा इरफा रअसका कुल युस्मा लका इश्फा तुशफ़ा सर तोता या रसूल अल्लाह सर उठाइए, आप जो कहेंगे सुना जाएगा, जो मांगेंगे आपको अता किया जाएगा और जिसकी शफाअत आप करेंगे उसकी शफाअत कबूल की जाएगी। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं अर्ज करूंगा कि मालिक मेरे कुछ उम्मती जहन्नुम में हैं। अल्लाह फरमाएगा कि मैंने तुझे कहा न था कि जा और जिसके दिल के अंदर ज़र्रा बराबर भी ईमान है उसका हाथ पकड़ और उसको जन्नत में छोड़ आ। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं अर्ज करूंगा कि मालिक मेरे कुछ उम्मती ऐसे भी हैं कि जिनके दिल के अंदर ज़र्रा बराबर भी ईमान नहीं। अल्लाह फरमाएगा इन तलिक फअखरिज मिनन नारी मन कान फी मिस्लिही अदना 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 हब्बतिन खर्रा दल्लिन मिनल ईमान। मेरे मुस्तफ़ा जाइए जिसके दिल के अंदर ज़र्रा बराबर फिर उससे कम फिर उससे कम और फिर उससे भी कम ईमान है उसका भी हाथ पकड़िए और उसको जन्नत में छोड़ आइए। सुभान अल्लाह। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं फिर चौथी बार अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ होऊंगा। अल्लाह फरमाएगा अल्लाह पाक चार कसमें याद फरमाएगा। अल्लाह फरमाएगा इज्जती व अज़मती व जलाली व किब्रियाई मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना। अल्लाह फरमाएगा या रसूल या मेरे मुस्तफ़ा मुझे मेरी अज़मत की कसम, मुझे मेरी इज्जत की कसम, मुझे मेरे जलाल की कसम और मुझे मेरी किब्रियाई की कसम, आप जाइए जिसकी सीने ज़िंदगी में एक बार भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहा उसका हाथ पकड़िए और उसे जन्नत में छोड़ आइए। जब ये मंजर सैयदी आला हजरत अजीमुल मर्तबत अश्शाह इमाम अहमद रज़ा की आंखों से गुजरा तो आपने कलम उठाया और लिखते हैं किसके जलवे की झलक है ये उजाला क्या है, हर तरफ दीदाए हैरत ज़दा तकता क्या है, अरे मांग मन मानती मुंह मांगी मुरादें लेगा, ना यहाँ ना है और ना मंगता से ये कहना क्या है। फिर सैयद आला हजरत अल्लाह की बारगाह में हुजूर का वसीला पेश करते हुए फरमाते हैं कि या अल्लाह हम हैं उनके वो तेरे हैं, हम हैं उनके वो तेरे हैं तो हुए हम तेरे, हम हैं उनके वो तेरे हैं तो हुए हम तेरे, इससे बढ़कर तेरी समत और वसीला क्या है, उनकी उम्मत में बनाया उन्हें रहमत भेजा, ये ना फरमा कि तेरा रहम में दावा क्या है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन मुबारक के बाद ये ना फरमा कि तेरा रहम में दावा क्या है, सदका प्यारे की हया का न ले मुझसे हिसाब, बख्श बे पूछे न जाए को न जाना क्या है, सुन के अर्ज मेरी बहरे करम जोश में आए, जो मलाइक को हुआ इरशाद ठहरना क्या है, लोग आया मेरा हामी मेरा गमखार उमम, आ गई जान तने बेजा में ये आना क्या है, फिर मुझे दामन अक़दस में छुपा ले सरवर और फरमाए हटो इस पे तकाजा तुम्हारा क्या है, छोड़कर फिर मुझको फरिश्ते ये कहें महकूम हैं हम, या रसूल अल्लाह हमें हुक्म दे दिया गया, छोड़कर मुझ के फरिश्ते ये कहें महकूम हैं हम, अरे हुक्म वाला की ना तामील हो ये ज़ोहरा क्या है, ये समा देख के महशर में उठे शोर के वाह, ये समा देख के महशर में उठे शोर के वाह, चश्मे बतूल अपने बंदे को बचाया क्या है, ऐ रज़ा जाने अनादिल तेरे नगमों के निसार, बुलबुले बागे मदीना तेरा कहना क्या है, बुलबुले बागे मदीना तेरा कहना क्या है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से
دعا ہے کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے اور مرحوم کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں علامہ صاحب نے حاضری پیش کی. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو علم و عمل کے میدان میں کامیابی کامرانی عطا فرمائے. میں بڑے ہی مثال کے ساتھ اگلے خطیب کو دعوت دیتا ہوں. تشریف لاتے ہیں جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد شفیع الزمان صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. آپ احباب سے گزارش ہے تھوڑا سا آگے ہو جائیں، مہربانی کریں. پیچھے آنے والے بندے سے آسانی ہو جائے گی، پھر اس کو آپ تھوڑا سا آگے تشریف لائیں، مہربانی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. ابو بکر ہم چکابہ، عمر دار واقع، عثمان اب زمزم، علی حج اکبر است. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے حبیب تاجدار ختم نبوت کی پاک بارگاہ میں ہدیۃ تحفۃ نذرانہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے دوست و عزیزو، آج ہم ہمارے بہت ہی پیارے بھائی محمد ظہیر برادران، ان کے والد محمد سفراز مرحوم کے اصال ثواب کی نیت سے یہاں جمع ہوئے ہیں. دعا ہے اللہ رب العزت ہمارا آنا بیٹھنا پڑھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. اور جس مرحوم کے اصال ثواب کے لیے ہم آئے ہیں، اللہ پاک اس کی کامل بخشش اور مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور جملہ لواحقین کو صبر عطا فرمائے. میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت مقدسہ پڑھی ہے، جو الفاظ پڑھے ہیں، اللہ رب العزت نے حکم دے رہا ہے ہمیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب کوئی مصیبت مشکل بن جائے، جب کوئی فوت ہو جائے، جب کوئی پریشانی آ جائے، دکھ آ جائیں، غم آ جائیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا تم نے دو کام نہیں چھوڑنے. ایک فرمایا صبر کو نہیں چھوڑنا، دوسرا فرمایا نماز کو نہیں چھوڑنا. آگے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، فرمایا دو کام تم نہ چھوڑنا، پھر ایک کام میں نہیں چھوڑوں گا. سبحان اللہ. مولا وہ کیا ہے؟ فرمایا جب مشکل آ جائے، مصیبت پا جائے، غم آ جائے، تم نے صبر اور نماز کو نہیں چھوڑنا، پھر ایک کام میں نہیں چھوڑوں گا. اللہ رب العزت ہمیں حکم دے رہا ہے کہ صبر اور نماز کو نہیں چھوڑنا. یعنی مشکل بھی آ جائے، مصیبت بھی آ جائے، کوئی دنیا سے چلا جائے، تم نے صبر کرنا ہے اور نماز کے ذریعے صبر کرنا ہے. تو ہمیں یہاں صبر کا حکم دیا. اللہ رب العزت فرمایا ان اللہ مع الصابرین، میں صابروں کے ساتھ ہوں، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. اب پورا قرآن اٹھائیں، قرآن پڑھ کر دیکھیں، اللہ رب العزت نے کہیں یہ نہیں فرمایا ان اللہ مع الماتمین، کہ میں ماتم والوں کے ساتھ ہوں، بلکہ اللہ نے فرمایا میں صبر والوں کے ساتھ ہوں. ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. پورا قرآن اٹھائے کہیں یہ نہیں فرمایا میں ماتمین کے ساتھ ہوں، ماتم والوں کے ساتھ ہوں، فرمایا میں صبر والوں کے ساتھ ہوں. مطلب کیا؟ اللہ فرماتا ہے میں بزدلوں کا نہیں، میں بہادروں کا غلام ہوں، میں بہادروں کے ساتھ ہوں. اب دیکھیں حدیث کا مفہوم ہے کہ جب آسمان سے خوشی اتر دی ہے تو وہ پوچھتی ہے مولا ہم کہاں جائیں؟ حدیث رسول اللہ پاک حکم دیتا ہے اِلَىٰ آدائی، فرمایا میرے دشمنوں کے گھر جاؤ.
خوشی اترتی ہے تو فرمایا دشمنوں کے گھر جاؤ، اور جب دکھ اترتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح پوچھتے ہیں مولا ہم کہاں جائیں، مولا ہم کہاں جائیں؟ تو اللہ رب العزت حکم دیتا ہے الا احباہی، فرمایا مصیبت والوں کے گھر چلے جاؤ، دکھ والوں کے گھر چلے جاؤ۔ مطلب کیا؟ فرمایا جب تم مصیبت دکھ والوں کے گھر جاؤ گے تو جب وہ تمہاری دکھ کی وجہ سے صبر کریں گے، جب وہ صبر کریں گے تو میں انہیں اپنی صحبت دوں گا، میں ان کو اپنی سنگت دوں گا، یعنی میں انہیں اپنی صحبت دوں گا، اپنی سنگت دوں گا۔ اللہ رب العزت کہیں فرما رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہیں فرما رہا ہے وبشر الصابرین، اور کہیں نبیوں کا ذکر کر فرما رہا ہے قول من الصابرین، یعنی اللہ نبیوں کا ذکر کر نبیوں کا نام لے کر فرما رہا ہے قول من الصابرین، کہ سارے نبیوں میں سے ایک بھی ماتم والا نہ تھے، بلکہ سارے نبی صحابت کے صبر والے تھے، سارے نبی صبر والے تھے۔ اب حضور کے غلاموں، جب ساری دنیا جنت میں جا رہی، جب حضور کے غلام، حضور کے عاشق جنت میں جا رہے ہوں گے، جنت میں جا رہے ہوں گے تو جنت کے دروازے کے اوپر فرشتے آ کر ان کا استقبال کریں گے، انہیں سلامی دیں گے نہ جب تو یہ نہیں کہیں گے تم پر سلام ہو، جب سلامی دینے لگیں گے نا تو یہ نہیں کہیں گے کہ سلامی دینے کے وقت تم نے نماز پڑھی ہے، او جنت میں آنے والے تو نے زکات دی ہے، تو نے حج کیا ہے، روزے رکھے ہیں، نہیں قرآن سے پوچھو، قرآن کہتا ہے کہ بات سلام علیکم بما صبرتم، اور تمہاری جنت کو سلام۔ اور جنت میں آنے والوں، جب دنیا میں تمہارے اوپر مصیبتیں آئی، دکھ آئے، پریشانی آئے تو تم نے صبر کا ساتھ لیا، تم نے صبر کا ساتھ لیا، یعنی تم نے صبر کیا، نماز کے ذریعے صبر کیا۔ تو یعنی ہمیں اللہ رب العزت نے صبر کا حکم دیا ہے اور نماز کے ذریعے دیا۔ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ قرآن حدیث ہے۔ اگر آج ہم دیکھنا قرآن سے دور ہے، حدیث سے دور ہے، قرآن سے دور ہو گئے ہیں۔ ہمارے امام علی مقام امام حسین سے وفا کیا ہے کہ ہم قرآن حدیث کے پاس ہو جائیں، قرآن کے قریب ہو جائیں، دین کے قریب ہو جائیں، رسول اللہ کے قریب ہو جائیں۔ حسین سے وفا کیا ہے؟ حسین ابن علی نے اکبر کو کٹوایا، عسکر کو کٹوا تو دنیا کو یہ بتا رہے ہیں، اپنے بیٹے اکبر کو کٹایا، ہمشہ کا جو رسول تھا اسے کٹوا کر دنیا کو درس دے رہے ہیں کہ حسین ابن علی کی نظر میں اکبر اتنا قیمتی نہیں جتنا نبی کا دین قیمتی ہے، جتنا نبی کا دین قیمتی ہے۔ امام علی مقام نے اپنا سر کٹوایا، بتا رہے ہیں کہ حسین کے قریب حسین کی جان اتنی قیمتی نہیں جتنے نبی کی شریعت قیمتی ہے، جتنا نبی کا دین قیمتی ہے۔ تو آج پھر ہمارا حق کیا ہے؟ ہمارا حق کیا ہے کہ ہم قرآن کے قریب ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، لوگوں کو کیا ہو گیا؟ قرآن کے اوپر غور و فکر ہی چھوڑ دی، غور و فکر ہی چھوڑ دی ہے۔ جس قرآن کو ہم نے گھر میں سامنے رکھنا چاہیے تھا اس کو ہم نے چھپا کر رکھ دیا۔ ہاں جی توجہ ہے نا، جس کو سامنے رکھنا چاہیے تو اسے پیچھے والے کمرے میں چھپا کر رکھ دیا، اور کسی چیزوں کو چھپانا چاہیے تھا اس کو ہم نے سامنے رکھ دیا، ایل سامنے لگا دی۔ ہاں جی کوئی مہمان آ جائے تو وہ یہ نہیں پوچھتا کہ ایل سی ڈی کہاں لگی ہے، ہاں جی چارجر کہاں ہے، وہ پوچھتا کہ بتا یار قرآن ہے تو قرآن کہاں چھپا کر رکھا ہے۔ آج دیکھیں جس کو ہم نے گھر میں سامنے رکھنا تھا اس کو ہم نے پیچھے والے کمرے میں چھپا کر رکھ دیا، اور جن چیزوں کو چھپانا چاہیے تھا ہم نے انہیں سامنے سجا کر رکھ دیا۔ اللہ نے ہمیں صبر کا حکم دیا نماز کے ذریعے، کیونکہ بات ساری آخرت کی ہے، بات تو آخرت کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماروی ہیں، آپ فرماتے ہیں حدیث رسول ہے یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، قرآن شریف ہے یہ، فرمایا قرآن میں سفید چہرے والوں کا بھی ذکر ہے، سیاہ چہرے والوں کا بھی ذکر ہے۔ اب قرآن کی تبلیغ میں
سفید کا ذکر ہے تو سیاہ کا نہیں ہے، سیاہ کا ذکر ہے تو سفید کا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے پہلے سفید والوں کا ذکر کیا پھر سیاہ والوں کا ذکر کیا۔ اب سفید چہرے والے کون ہیں؟ آئے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یوم تبیض یوم تسود یوم تبیض اہل سنت و جماعت، فرمایا جو روشن چہرے ہوں گے وہ اہل سنت و جماعت کے ہوں۔ تو پتہ چلا کہ یہ ہمارا جو نام ہے، ہماری جو پہچان ہے اہل سنت کی، یہ آج سے نہیں، یہ وہاں سے چل کر آ رہی ہے، یہ وہاں سے چل کر آ رہی ہے۔ یہ ثابت ہے رسول اللہ کی سے بھی ثابت ہے، صحابی رسول سے ثابت ہے کہ جو قیامت کے دن جو چہرے نور والے ہوں گے، جو چہرے چمک رہے ہوں گے، وہ اہل سنت و جماعت کے۔ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ بِالتَّحْدِيدِ، فرمایا آج لوگ اہل سنت پر انگلی اٹھاتے ہیں، یہ فرقہ واجب کرتے ہیں، لیکن قرآن حدیث سے دیکھیں اہل سنت والے فرقہ والے نہیں ہیں۔ یہ قرآن سے ثابت ہے جو نورانی چہرے والے ہیں، روشن چہرے والے ہیں، قیامت کے دن وہ اہل سنت و جماعت ہیں۔ اور جو دوسرے ہیں فرمایا جنہوں نے فرقہ بات کی، جنہوں نے فرقے بنائے، آج کوئی اولیاء کے بارے میں بھونکتا ہے، کوئی صحابہ کے بارے میں بھونک رہا ہے۔ ہاں جی، بابا جی علیہ رحمہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ ہوتا نا جو مومن بندہ، کون بندہ جی؟ مومن بندہ، اس کے دل میں فرمایا چاروں کی محبت کٹھی لازم ہے۔ فرمایا جو بندہ مومن نہیں ہے نا، اس کے دل میں کبھی چاروں کی محبت ایک دم ہو نہیں سکتی۔ فرمایا ابو بکر، عمر، عثمان و علی حق چاہیے، فرمایا مومن کے دل میں ہی ان سب کی محبت ہے۔ آج دیکھیں اہل سنت و جماعت ہی وہ جماعت ہے کہ جن کے دل میں رسول اللہ کی بھی محبت ہے، اہل بیت کی بھی محبت ہے، حضور کے صحابہ کی بھی محبت ہے، اولیاء کی بھی محبت ہے۔ اگر تمہیں آج کوئی ادب والا ملے گا، آج کوئی ادب والا ملے گا تو وہ تمہیں بس اہل سنت و جماعت میں ملے گا۔ تو دعا الہ رب العزت ہمیں عقیدہ اہل سنت پہ جینا اور مرنا سکھائے، اور دعا الہ رب العزت جس مرحوم کے سال ثواب کے لیے ہم دور و نزدیک سے یہاں آئے ہیں، اللہ پاک ان کی کامل بخشش اور مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں عقیدے کی ترجمانی کی اور ہمیں نماز کے ذریعے صبر کے حوالہ سے خطاب سنایا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علامہ صاحب کو علم و عمل کے میدان میں کامیابی کامرانی عطا فرمائے۔ میں اگلے خطیب کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں، تشریف لاتے ہیں جناب مسندان خطیب حضرت علامہ مولانا قاری محمد ارسلان رضوی صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ تھوڑا جہا تسی ہلو، علامہ صاحب صاحب کا ابھی خطاب شروع ہونے والا، تھوڑا تھوڑا ہلو تسی۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد۔ الحمدللہ جعلنا وعلیہ شاملتی وعلی آلہ کاملتی والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے سوال کی محفل سجی ہے اور میں جو نائب صاحب کما صاحب علماء کی جتنے صدا کرنے والا ایک نائب سا شخص ہوں کہ استاذ گرامی تشریف فرما ہے۔ میں نے تو عرض کی تھی کہ بلا استاد صاحب کو مجھے دعوت نہ دی کہ جب بڑے ہونا چھوٹوں کا کام نہیں بنتا آگے بولنا، تو ان کی محبت ہے مجھے کھڑا کر دیا، استادوں کے سامنے اس قابل سمجھا۔ تو ایک دو گزارش کے وقت بہت مختصر ہے، استادوں کو سبق ہی سنانا ہے کہ ان کی بدولت ہی آج ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ علماء، یہ حفاظ، یہ نورانی چہرے، آپ سماعت فرما رہے تھے عقیدے کی باتیں بھی، صفات کی باتیں بھی۔ یہ سارے ثواب کی محفل ہے تو باپ کا سایہ جو ہوتا ہے نا بندے کے اوپر
پریشانی آ جائے، غم آ جائے، تکلیف آ جائے نا، ساری کائنات مل کے اسے حوصلہ دے، دلاسا دے۔ گاؤں کا چودھری آ جائے نا، وہ بھی آ کے کہتے ہیں کہ بیٹا پریشان نہیں ہونا، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اتنا دل کو سکون نہیں ملتا۔ ایم پی آ جائے، ایم این اے آ جائے نا، وزیر اعظم بھی آ جائے، پوری دنیا بھی مل کے آ جائے نا، بیٹے کو آ کے حوصلہ دے، دلاسا دے کہ بیٹے تیرا باپ چلا گیا ہے، تو نے پریشان نہیں ہونا، میں تیرے ساتھ ہوں۔ تیرے اوپر تکلیف آ گئی ہے، پریشان نہیں ہونا، میں تیرے ساتھ ہوں۔ ساری کائنات بھی آ کے اسے دلاسا دینا، دل کو سکون نہیں ملتا۔ لیکن جب بیٹا پریشان ہو، غم تکلیف میں ہو نا، باپ ایک دفعہ کہہ دے نا کہ پتر میں تیرے نال کھلوتا، جتنا اس وقت سکون ملتا نا، پوری کائنات کی کہتے سکون نہیں ملتا۔ باپ ایسا دیکھے نا، ہم نے محبت کیا کی ہے، ہم نے کہہ دیا میں اس کے خلاف نہیں ہوں، ماما ٹھنڈیاں چھاوا، بالکل جی لکھ دیا ماں کی دعا جنت کی ہوا، بالکل ٹھیک ہے۔ حضور نے ماں کی عظمت کو بیان کیا، میں خدا کی عبادت میں کھڑا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، کاش میری ماں مجھے آواز دیتی بیٹا محمد، میں خدا کی نماز توڑ کے، نماز بندگی توڑ کے اپنی ماں کی بات سنتا، اور اللہ اس پہ ناراض نہ ہوتا، خوش ہوتا اس کے اوپر۔ تو ہم نے ماں کی عظمت کو بیان کیا، یہ بھی کہہ دیا کہ ٹوٹ جان ایک بار تے ماما لبدیاں نہیں، ایسے ہی ہے جی، آپ بھی بولیں میرے ساتھ، ٹوٹ جان ایک بار تے ماما، ساری آواز نہیں آئی، ٹوٹ جان ایک بار تے ماما، ٹوٹ جان ایک بار تے ماما لبدیاں نہیں۔ میں کہتا ہوں ابا لگ جاتا، ابا بھی نہیں لگتا جی، اس کی طرف بھی توجہ کرے۔ جو جب اس کے ہاں اولاد ہوئی نا، بیٹا ہوا بیٹی ہوئی، اس نے اپنی جوانی نہیں دیکھی، اپنی خواہشات نہیں دیکھی جی، اپنا آپ نہیں دیکھا، اس نے ہر چیز طرف کر دی، جوانی لٹا دی، وہ آپ کو پالنے کے لیے، بڑا کرنے کے لیے، آپ کو پڑھانے کے لیے جی، میرا بیٹا بڑا بندہ بن جائے جی، یہ اسے سمجھ آ جائے دنیا کی، اس نے اپنی جوانی لٹا دی، اس نے کام کرنے کے لیے، مزدوری کرنے کے لیے، اگر اسے گاڑی کے پٹرول نہیں نہ ملا، وہ گاڑی کے پیچھے لمک کے بھی گیا جی، وہ بھاگتا ہوا بھی گیا جی، کس لیے؟ بیٹا اسکول میں داخل ہو گیا، اس کی وردی کا بھی خرچہ ہے، اسکول کا بھی خرچہ ہے، فیس کا بھی خرچہ ہے، شادی آ جائے اس کے جوڑے الگ ہیں جی، شادی کا برات کا الگ ہے، ولیمے کا الگ ہے، تیل کا الگ ہے، ہر چیز اس نے تجھے مہیا کی، ہر چیز دی تجھے، فیسیں بھی تاری، اسکول میں، ٹیوشن میں، ہر چیز تیرے لیے اس نے کی۔ لیکن جب بیٹا بڑا بندہ بن جاتا ہے نا، بڑا ہو جاتا ہے، سمجھ آ جاتی ہے، تو بڑا ہو کے جب وہ کہہ دیتا ہے نا کہ ابا جی تسی میرے واسطے کیتا کی ہے، اس باپ کی روح نکل جاتی ہے، اس باپ کی دیکھے قرآن شریف ہم نے نبی صاحب فرمان قرآن سے دور ہے، یہ قرآن شریف میں یا سالونہ کمادا ينفقون كل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، اللہ پاک فرماتا ہے کہ لوگ آئے حضور کے پاس کہ محبوب کچھ بندے آئے ہیں آپ کے پاس، مالدار ہیں، وہ آ کے پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے ہیں، نوٹ والے بندے آئے ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم مال کہاں خرچ کریں، کہاں خرچ کریں، تو آپ ان کو بتائیں کہ اپنے والدین کے اوپر خرچ کریں، سبحان اللہ، اپنے والدین کے اوپر خرچ کریں، رشتہ داروں کے اوپر خرچ کریں جی۔ دیکھیں میں مختصر کرنے لگا ہوں، خلاصہ دینے لگا ہوں کہ یہ قرآن شریف میں ہے، والدین کے اوپر خرچ کرو، ما تفعلون من خیر فإن اللہ علیم، اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ جو والدین کے اوپر آپ خرچ کرو گے نا، یہ خیر ہے، نیکی ہے بہت بڑی جی، اسے اللہ رب العزت جانتا بھی ہے، بہت بڑی نیکی ہے یہ، والدین کے اوپر خرچ کرنا بہت بڑی نیکی ہے، والدین کی خدمت کرنا، جوڑا لے دینا، جوتے لے دینا جی، فروٹ لے دینا، بہت بڑی نیکی ہے، کسی کو اعتراض نہیں، لیکن ماہ ربیع الاول ہے، میں آپ کو بتانے لگا ہوں، ماں باپ کی خدمت کرے، قرآن کہتا ہے بہت بڑی نیکی ہے، لیکن میں کہتا ہوں ماں باپ کو مقام کس نے دیا ہے، ماں باپ کی عظمت، ماں باپ کا مقام بلند کس نے کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ماں کو منڈیوں کے اندر بیچا جاتا تھا جی، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، حضور آئے، حضور نے آ کے ماں کو مقام دیا،
فرمایا جس ماں کو منڈیوں کے اندر بھیج آتی ہو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. جس باپ کی آپ عزت نہیں کرتے وہ جنت کا دروازہ ہے. جس بیٹی کو آپ زندہ درگور دفن کراتے ہو وہ بیٹی تمہارے گھر کی رحمت ہے. بیٹے کو برکت قرار دے دیا. کس نے کیا؟ ہمارے آقا و مولا نے. اب ماں باپ کے اوپر خرچ کرنا خیر اور نیکی ہو تو جس نے ماں باپ کو مقام دیا ہے اس کے میلاد شریف کے اوپر محفل سجانا بدعت شرک ہو جائے. جس نے مقام دیا ہے. نہیں دیکھیں نا یہ میلاد شریف نکل رہا ہے تو اب بہت سارے فتنے کھڑے ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کہتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے بابا جی کا مرید ہوں. بابا جی فرمایا ہر جگہ حضور کا نعرہ لانا ہر جگہ. کیوں؟ قبر رزق میں کس نے آنا؟ آپ کو پتہ ہے کہ بولیے آپ قبر رزق میں کس نے آنا؟ حضور نے آنا. حشر میں شفاعت کس نے کرنی؟ حضور نے کرنی. ساڈا حق بنتا ہے کہ حضور کا نام لے کے حضور نے نام سیاسی نہ کہہ چلیے. ساڈا حق بنتا کہ حضور سے جتھے بیٹھے حضور کا ذکر ضرور کریے. کیوں؟ آسرا کی ہے ساڈے کو کچھ بھی نہیں. دل میں کی ہے بس حضور کی محبت ہے. اس چیز تے مان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. تو محبت نہ جذبات نہ وقت مختصر ہے. پھر اگر زندگی میں وفات کی موقع ملا تو پھر باتیں ہوگی. اللہ رب العزت حاضری کو قبول فرمائے. آخر میں نعرہ لگوانے لگا حضور کی محبت میں. آپ نے ثابت کرنا ہے کہ ہم حضور کے عاشق بیٹھے ہیں اور ربیع الاول شریف کی محفل سجائیں گے. ہم آقا کا میلاد منائیں گے. میلاد منا کے بتائیں گے ہم میلاد والے یا فساد والے نہیں ہیں. آپ نے بتانا ہے تاجدار ختم نبوت نہیں. دیکھیں یہ کل قیامت کے دن اس کے اوپر تالا لگ جانا زبان کے اوپر. علم ہے نا آپ کو یہ ہاتھ بھی بولنے ہیں قدم بھی بولنے ہیں کان بھی آنکھ بھی ہر چیز بولیں گے وہ سب بولیں گے. زبان کے اوپر تالا لگ جانا ہے. تو یہ ہاتھ بتائیں گے کہ یہ ظلم کے لیے تو نہیں اٹھتے رہے. یہ قدم بتائیں گے یہ بغیرتی کے اڈے کی طرف چل کے تو نہیں گئے. دین آج ہمارے پاس موقع ہے حضور کی ختم نبوت کے لیے ہاتھ بلند کرے کہ کیا کل قیامت کے دن قبر میں فرشتے جب پوچھے ما کنت تقول فی هذه الرجل ان کے بارے میں بتا تو پھر ہاتھ بلند ہو جائے. ایسی عادت ڈال دیں حضور کے نعرے کے اوپر حضور کے نام کے اوپر ہاتھ بلند ہو جائے کہ آپ کیا پوچھتے ہیں ان کے بارے میں. دیکھیں ان کو تو ہر جگہ حضور کا ذکر کیا ہم نے. یہ ہاتھ بولے ہاتھ گواہی دے. یہ قدم گواہی دے کہ بغیر کہنے کی طرف نہیں گئے. یہ تو مسجد میں رسول اللہ کی باتیں سننے کے لیے گئے. یہ اس لگن میں تاجدار ختم نبوت وہ تصور کر کے نعرہ لگاؤ. وہ تصور کر کے ہاتھ اٹھانے آپ نے. قبر میں جب پوچھیں گے تو یہ ہاتھ بلند ہو. ایسے کیسے بلند کرنے ہیں وہ تصور کر کے آپ نے ہاتھ بلند کرنے ہیں کہ نور چمکے آپ کے ہاتھوں میں سے. تاجدار ختم نبوت آواز نہیں آ رہی ہے جو یہ اس لیے وہ دوسرے گاؤں میں گالی ہو لڑائی ہو جائے جھگڑا ہو جائے نا گالی نکالے کوئی یہاں تک آواز آتی ہے. ایسے ہی ہے نا جہاں بڑی دور تک آوازیں جاتی ہیں گالیوں کی لڑائی کی جھگڑے کی. لیکن رسول اللہ کا نام آج حضور کا نعرہ بلند کرنا مسجد سے باہر آواز نہ جائے. یہ آواز کو کیا کرنا ہے دین اس زبان کو کیا کرنا ہے اگر حضور کے نام کی آواز نہیں بلند ہو سکتی تو. سر نعرہ لگا کے اجازت چاہوں گا. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ماشاءاللہ. علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت حاضری پیش کی. دعا ہے کہ علم و عمل کے میدان میں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی کامرانی عطا فرمائے. میں آخری سناخہ کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں. تشریف لاتے ہیں جناب حضرت علامہ مولانا قاری میر حمزہ عطاری صاحب. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری.
کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، مچلا گر کے رحمت نے امید بدائی ہے، مچلا گر کے رحمت نے امید بدائی ہے، کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے، کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، اور یوں سب تو انہیں کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو، یوں تو سب انہیں کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو، یوں تو سب انہیں کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، اور بازار عمل میں تو سودانا بنا اپنا، 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 اے بے قصوں کے آقا اب تیری دعائی ہے، اے بے قصوں کے آقا اب تیری دعائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، اور مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ
رضا اللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے۔ وقت آخر حضور آ جانا، وقت آخر حضور آ جانا، وقت آخر حضور آ جانا، اپنا جلوہ مجھے دکھا جانا، وقت آخر حضور آ جانا، وقت آخر حضور آ جانا۔ میرے مدد پر میں روشنی کے لیے، میرے مدد پر میں روشنی کے لیے، آکے ایک بار مسکرا جانا، آکے ایک بار مسکرا جانا، اپنا جلوہ، اپنا جلوہ مجھے دکھا جانا، وقت آخر حضور آ جانا۔ اور ایک مدت سے پیاسی ہیں آنکھیں، ایک مدت سے پیاسی ہیں آنکھیں، جم دیدار انہیں پلا جانا، جم دیدار انہیں پلا جانا، اپنا جلوہ، اپنا جلوہ مجھے دکھا جانا، وقت آخر حضور آ جانا۔ اور دم میرا تیرے روبرو نکلے، دم میرا تیرے روبرو نکلے، حسرت دل میری مٹا جانا، حسرت دل میری مٹا جانا، اپنا جلوہ، اپنا جلوہ مجھے دکھا جانا، وقت آخر حضور آ جانا۔ ان لوگ کہتے ہیں میرا کوئی نہیں، لوگ کہتے ہیں میرا کوئی نہیں، لوگ کہتے ہیں میرا کوئی نہیں، اب میرے ہیں یہ بتا جانا، اب میرے ہیں یہ بتا جانا۔
میرے ہیں یہ بتا جانا، اب میرے ہیں یہ بتا جانا، اپنا جلوہ مجھے دکھا جانا، وقت آخر حضور آ جانا، لا کے تشریف خواب احمد میں، لا کے تشریف خواب احمد میں، اپنی چادر بے کر عطا جانا، اپنی چادر بے کر عطا جانا، اپنا جلوہ مجھے دکھا جانا، وقت آخر حضور آ جانا، اپنا جلوہ مجھے دکھا جانا، وقت آخر حضور آ ماشاءاللہ تمام علماء کرام نعت خوانان شیریں لسان اپنی اپنی حاضری بڑے خوبصورت انداز میں پیش کی۔ میں بھی کچھ اظہار خیال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو گلدستہ میرے پیچھے بیٹھا ہے، یہ سارے کا سارا گلدستہ، آپ گنتی کریں جتنے علماء نعت خواں آئے جنہوں نے اپنی اپنی حاضری پیش کی، یہ بندہ چیز بھی اسی میں شامل ہے۔ یہ خوشامد کی بات نہیں، یہ ایک اظہار خیال ہے اور دل کی یہ بات ہے اور بڑی پختہ بات ہے۔ یہ جو استاد گرامی ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، یہ انہی کا فیض ہے۔ آپ اس کے اوپر تھوڑی سی کنجوسی نہ کریں، سبحان اللہ بولے۔ یہ دیکھیں، عالم دین بنانا کوئی سوکھی بات نہیں ہے۔ ہاں جی، قرآن پاک مکمل کسی کے سینے میں تھمانا تو چھوٹی بات نہیں ہے۔ جی، یہ انگلش کی بک تھوڑی ہے، اردو کی بک تھوڑی ہے، یہ مطالعہ ہے کہ جناب یعنی پیپر تک یہ محدود رہتی ہے۔ یہ قرآن ہمارے سینوں میں انہوں نے رکھا، محفوظ رکھا اور ایسا پڑھایا، الحمدللہ قبر تک ہم نہیں بھولیں گے۔ اور جب قبر میں جائیں گے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، یہ تو کہیں گے نا، یہ ہے وہ جو میرے قرآن کا حافظ آیا ہے۔ حشر کا میدان لگا ہوگا، حضور فرمائے گا پڑھنا قرآن جو تو دنیا میں پڑھ کے آیا تھا، اور جتنا قرآن میں پڑھتا جائے گا جنت کی سیڑھی چڑھتا جائے گا۔ اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے یہ جو سہیل پور کے اندر ایک عظیم درسگاہ بنی، جنگل کے اندر جو منگل بنا، یہ منگل کی بھی ماں ہے۔ جی جی، منگل کی بھی ماں ہے۔ اتنا بڑا عظیم ادارہ بنا ہے یہ استاذوں کی ہی بدولت ہے، انہی کی کرم نوازی، انہوں نے ہمیں یہ جگہ لے کے دی۔ اور الحمدللہ 200 کے قریب ابھی بچیاں پڑھ رہی ہیں۔ یہ مکمل عالم دین کا ایک کورس بھی ہے، حفظ ہے، ناظرہ ہے، ترجمہ تفسیر ہے، قرات کے معاملات ہے، اور ساتھ ہی انہی کی بدولت، انہی کی کوشش سے، کاوش سے انہوں نے ہمارے سر پہ شفقت بڑا ہاتھ رکھا۔ 2 کنال ہمیں جگہ ادارے کے لیے ہوتی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ اور ماشاءاللہ 4 فٹ کو جو ہماری بنیاد ہے وہ بھی رکھی گئی، ساری جگہ کو کور کیا گیا۔ الحمدللہ اس علاقے نے ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا، چل رہے ہیں، ادارہ بنا رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے جتنے کسی نے پیسے 1 روپیہ بھی دیا اس کا حساب ہمارے پاس ہے، اور الحمدللہ لگ رہا ہے، سامنے دمک رہا ہے، چمک رہا ہے، دکھائی دے رہا ہے۔ بچیاں گھر گھر میں جا کے پڑھائی کر رہی ہیں، تقریریں نعتیں پڑھ رہی ہیں۔ پوچھا جاتا ہے یہ کیا ہوا؟ کہا کچھ نہیں ہوا، محمد عربی کا دین آ گیا، اور کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، اور میں آخری بات عرض کروں، 2005 یا 6 کی بات ہے، میں جب مدرسے میں گیا، یہاں ناظرہ پڑھتا تھا ریسما جامعہ مسجد الحبیب میں استاذوں کے پاس۔ استاد صاحب مجھے فرمانے لگے، بھائی تم مجھے ٹھیک لگتا ہے پڑھائی میں، چل نظرہ چلتے ہیں، قرآن پاک حفظ کرتے ہیں۔ میں نے کچھ ضد کی، استاد نے سمجھایا، سمجھ میں آ گیا۔ الحمدللہ آج ان کی
بدولت اتنے بڑے مجمع کے سامنے میں بول رہا ہوں. انہی کا صدقہ، انہی کی خیر، انہی کی برکت، انہی کی شفقت سے. اور اس علاقے کے اندر آپ جتنے لوگ مہمان آئے ہیں باہر سے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں. یہ جو چبرائے کے نیچے یہ جو علاقہ ہے ہمارا، تقریباً 10 سے 12 گاؤں ہوں گے. 10-12 گاؤں میں ان کے 20 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں شہید ہیں. 2005-6 کی بات سنانے لگا ہوں. جب میں پڑھتا تھا مدرسے میں گیا، مدرسے سے استاد نے مجھے کہا ادھر آ کے ناظرہ کلاس پڑھائیے میرے ساتھ. ناظرہ کلاس پڑھا رہا تھا تو پھر رجسٹر کھولے گئے. رجسٹر کے اندر جتنے بچوں کی میں نے گنتی کی تقریباً 2000 تعداد بنتی تھی. 2005 یا 6 کی بات ہے. ریسما والے، سالے والے، بارادری والے، سہیل والے فخر کرے. یہ خوشی کا موقع ہے. 2005-6 کے اندر میں نے 2000 کے بچوں کی تعداد کو گنا. اور اب دیکھیے جو آج جمعہ بھیلی، یہ بھیلے والا خون سہیل پر ہے، ریسما ہے، سالے پر ہے، بارادری ہے. اب 2006 سے 2023 تک کتنے شہید ہوں گے؟ جناب یہ انہی کا کوئی دستہ تیار کیا ہوا ہے. باہر سے کوئی بھی آدمی دین نہیں آیا. جتنے بھی ہیں انہی کی قدموں کو کھلا کے ہیں. دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے استاد گرامی کے علم و عمل میں مزید ترقیاں برکتیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو برکت والی زندگی عطا فرمائے. اب میں سنہری لفظوں کے ساتھ جتنے میرے پاس لفظ ہیں، القابات ہیں، انہی القابات کے ساتھ اپنے استاد گرامی، اپنے مرشد کریم کو دادش بن دینے جا رہا ہوں. تشریف لاتے ہیں جناب عزت مآب حضرت علامہ مولانا استاد الحفاظ، استاد القرآن، استاد العلماء، حضرت علامہ مولانا قاری محمد سلیمان قادری صاحب، مجاز آستانہ خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ عنایتیہ قادریہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میرا خیال ہے کہ اتنی تمہید بھاگنے کے بعد آپ کو خوشی نہیں ہوئی. بلند آواز سے نعرہ نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. وسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون